العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبتنا البڑھیا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آئے رمضان المبارک اور روزے دے فضائل و مسائل دے بیان دا سلسلہ سارے درس میں گفتگو چل رہی سی. کل دے درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے سحری دی فضیلت احادیث طیبہ دی روشنی کے اندر آپ حضرات کے سامنے میں عرض کی سی، اور میں نالے بات عرض کی تھی کہ انشاءاللہ ان کا درس کے اندر سحری کی اجازت والا واقعہ جو ہے عرض کرنا ہے. آج کے درس کے اندر میں وہ عرض کرنے لگا. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. فرمایا کھاؤ اور پیو ادوں تک جدوں تک تواڈے واسطے سفید ڈورا سیاہ ڈورے دے کولوں جدا نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے. ثم اتموا الصیام الی اللیل. فرمایا کہ تسی اپنا روزہ رات تک مکمل کرو. یہ آیت مبارکہ دے حصے دا ترجمہ سی. واقعہ اس طرح ہے کہ جناب حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول سن، مدینہ شریف کے رہنے والے سن، انصاری صحابی سن، مہاجرین وچوں سن. اور میں کئی مرتبہ بات عرض کی ہے کہ جو انصار صحابہ سن انہاں دا اکثر و بیشتر پیشہ کھیتی باڑی ہویا کرتا سی. انہاں دے نام دے متعلق اگرچہ فقہاء کرام دا محدثین دا بہت سارا اختلاف ہے. بعض نے سرما بن قیس لکھیا ہے، بعض نے سرما بن انس لکھیا ہے، بعض نے سرما بن مالک لکھیا ہے، بعض نے ابو قیس بن عمر لکھیا ہے. لیکن میں جو اپنی تحقیق عرض کر رہے ہوں، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے جو عرض کرنے لگا، اور جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور دارمی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. اس کے راوی جناب حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ انہوں کا نام سی حضرت قیس بن سرما رضی اللہ عنہ. یہ کھیتی باڑی کرتے سن تے روزے دا طریقہ کار یہ ہویا کرتا سی کہ جب تک بندہ مغرب تو بعد یعنی افطاری تو بعد جاگتا رہے، بیدار رہے، جب تک ادوں تک کھا پی سکتا ہے. جدوں سو گیا، نیند آ گئی تے پھر روزہ شروع ہو گیا. جب تک جاگتا رہے ادوں تک سحری کھا سکتا سی، یعنی ادوں دی اس تو پہلے دی یہ بات ہے. جدوں سو گیا، نیند آ گئی تو پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا. ایسا نہیں سی جس طرح سے ہم سحری تک کھا سکتے. تو اس صحابی حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کھیتی باڑی کا من مشقت کا کام سی. انہوں نے روزہ رکھا ہوا سی. جدوں شام افطاری دے وقت گھر آئے تو تھوڑا بہت کو پانی وغیرہ پیتا افطاری دے وقت، اور کو کھان پین کچھ ہے مجھے سر نہ آئی گھر کے اندر. اپنی بیوی نو کہنے لگے کہ کوئی شے گھر کے اندر کھان واسطے ہے. انہاں کہا نہیں، گھر کوئی شے نہیں. انہاں کہا میں پڑوسیوں کو کتوں ادھار لے کے کچھ تھوڑا بہت آنی آٹا وغیرہ تے میں کھانا پکا کر تمہیں پیش کرے. کیونکہ سارا دن محنت مشقت کی وجہ روزہ بھی سی، پھر محنت مشقت، موسم بھی گرمی دا سی، پھر عرب کی گرمی تو پتہ ہے کتنی ہوتی ہے. تو شام کو بس اب تھکے ماندے جب گھر آئے سن تو تھکاوٹ کی بنا تے بیوی
کچھ کہ تو طلب کرنے واسطے گئیاں تے اے اللہ والے اوتھے لیٹ گئے گھر اپنے جدو لیٹے تے اکھ لگ گئی نیند آ گئی جدو واپس آئیاں تے ویکھیا دوبارہ سو چکے نے بس اکھ لگی کیونکہ افطاری تو بعد جو ہی اکھ لگتی سی تے روزہ اگلا پھر شروع ہو جاتا سی سبحان اللہ اللہ کتنی نیک بی بی کتنے نصیبہ والی ہو بی بی کیسے میاں بی بی دونوں سن اللہ دے نیک بندے جنہ دی وجہ اور جنہ دے سبب نال اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ تے رخصت عطا فرما دی سبحان اللہ پوری امت مسلمہ رخصت عطا فرمائی سبحان اللہ وہ باشعار بیوی ہون تے بیویاں رفیقہ حیات نہیں رفیقہ مطالبات نے ٹھیک ہے رفیقہ حیات ہونا جیویں دے وقت ہون جیویں دے حالات ہون گزارا کر لینا چاہیے اور یہ بات یاد رکھنا کہ کدے بھی وہ شگرد جڑا استاد دا بے ادب ہوئے یا وہ مرید جڑا پیر دا بے ادب ہوئے یا وہ بیٹا جڑا باپ دا بے ادب ہوئے یا وہ بیوی جڑی اپنے شوہر دی بے ادب ہوئے کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہ بالکل تسلی شدہ بات ہے کیونکہ ادب سب کچھ ادب کے اندر ہی ہے نہ کر کے فرمایا گیا الایمان کلہ ادب ایمان سارے دا سارا ہی ادب ہے سبحان اللہ اور قلندر لاہوری مصور پاکستان علامہ اقبال رحمہ اللہ آپ نے دیکھ تک فرمایا کہ ایمان دی سب تو پہلی پوڑی ایمان دی سب تو پہلی سیڑھی وہ ہے ہی ادب سبحان اللہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں قلندر لاہوری رحمہ اللہ فرمایا تو بہرحال حضرت قیس بن سلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ صحابیہ آپ جدو واپس آئیاں تے ویکھیا پھر آپ یعنی آپ دے شوہر سو چکے ہیں روزہ اگلا پھر شروع ہو چکیا ہے پھر پیچھے بھی مسلسل 24 گھنٹے دا روزہ رات بھی روزہ دن بھی پھر اگوں پھر رات روزہ پھر اگوں جناب دن پھر روزے دے نال اگلا دن جدو آیا نا یعنی 36ویں گھنٹے دے اندر جدو پہنچے کھیتی باڑی محنت مشقت کرتے حضرت قیس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے گر گئے صحابہ کرام نے بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہویا اتنا دکھ ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دا پھر دکھ برداشت نہیں فرمایا خالق کے کائنات نے پھر آیت مبارکہ نازل فرما دی فرمایا فَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تک صبح صادق نہ ہوئے ادو تک ہون تسی کھا پی سکتے ہو سبحان اللہ صبح صادق تو مراد سفید ڈورا ہے سیاہ ڈورے کو سفید ڈورا جب تک جدا نہ ہو جائے فرمایا ادو تک تسی کھا پی سکتے تھے کہ جملہ اور بھی عرض کر جاواں پھر اپنی بات میں مکمل کرنے لگا حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نے بخاری شریف کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر انہوں کا تذکرہ آتا ہے حضرت علی بن حاتم رضی اللہ عنہ جب انہوں نے یہ آیت مبارکہ سنی کہ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جدوں تک سفید ڈورا سیاہ ڈورے کو جدا نہ ہو جائے تب تک تہاڈا سحری دا ٹائم باقی ہے تسی کھا پی سکتے ہو انہوں نے کیتا ایک سفید دھاگا تے ایک سیاہ دھاگا اپنے سرانے تلے رکھ لے کہ یہ جدوں سفید سیاہ کو جدا ہونا ہے نا ادوں سحری کا ٹائم ختم ہونا ہے انہیں تک ٹائم باقی جدوں تک اکٹھے رہنے جدا نہیں ہو جانا ہے ادوں تک ٹائم باقی ہے ایسا سیانے پرانے لوگ نا کئی کو میں بات سنی وہ کہتے ہوتے سن کہ اسی پرانے وقتوں کے اندر جدوں گھڑیاں کلاک نہیں سی ہوندے بجلی بھی نہیں سی ہوندی کہتے جدوں تک کیڑی نظر نہیں سی نہ ہوندی اسی کھاندے پیندے رہتے سی دیسی بندے اللہ تعالیٰ انہوں نے روزے بھی قبول فرما سیدھے سادے بندے اللہ نے نیک بندے تو میں کیا بھائی کیڑی تے سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اگر لائٹ بند ہوئے تو پھر بھی نظر نہیں ہوتی تو انہوں کا مطلب کہ جو طریقہ کار سے حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کی عمل کیتا حالانکہ خود عربی نے خود انہوں کی زبان کری عربی صحابی نے پر جدوں تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی نہیں پاویں قرآن دی ہے زبان انہوں دی اچھا ہے قرآن انہوں دی زبان اچھا ہے انہوں دی بولی اچھا ہے عربی اچھا ہے ادوں تک انہوں سمجھ سکے جنہوں دی اپنی زبان ہے وہ قرآن استاد تو بغیر نہیں سمجھ سکتا تے اج تو تے میں
ترجمے والی حدیثاں چوکے تے ہر بندہ ہی عالم بنیا پھردا ہے۔ میں ہوں وضاحت نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ کر چلے سمجھنے والے میری بات سمجھ جان گے۔ اج ہر بندہ ترجمے 4 کتاباں 4 حدیثاں پڑھ کے ترجمہ پڑھ کے ہر بندہ عالم بنیا پھردا ہے۔ انہوں کی پتہ لگے گا قرآن پاک دا اسلوب کی ہے، عربی دے قوانین کی نے، اس دے محاورات کی نے، تجربہ سیاق و سباق کی ہوتا ہے، کس طرح کنا لفظوں کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے کدے بھی سمجھ نہیں سکتا۔ تیری تے میری تے بولی بھی عربی نہیں، انہاں دی زبان بھی انہاں دی بولی بھی عربی سی، پھر بھی قرآن نہیں سمجھ سکے۔ پتہ لگا قرآن و حدیث اور دین سمجھن واسطے قرآن و حدیث کا علم ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ محض ترجمے نال بندہ نہیں سمجھ سکتا، محض ترجمے نال بندہ قرآن و حدیث دین سمجھ سکتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تا کر کے سید اکبر الہٰبادی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی فرمایا سی، نہ کتابوں سے نہ کالج کے درس سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے درس سے پیدا، دین ہوتا ہے اللہ والوں کی نظر سے پیدا۔ سبحان اللہ۔ اسی نہ دے صحابہ دیکھے، نہ تابعین نو ویکھیا، نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت پائی، نہ انہاں دا زمانہ پایا، ساڈے تک جو دین پہنچیا ہے یہ اللہ والیاں دی محنتاں نے۔ سبحان اللہ۔ نیک بندے بزرگان دین صالحین اولیاء اللہ یہ انہاں دی محنتاں نے۔ اج تو انہاں دا انکار کیویں کر سکدا؟ سبحان اللہ۔ انہاں دا انکار تو کیویں کر سکدا ہے؟ تیرے بندے صغیر دے اندر دین دا پیغام پہنچان والی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اگو انہاں دے مرید قطب الدین بختیار کاکی دی ذات ہے۔ اگو انہاں دے مرید بابا فرید الدین گنج شکر پاک بچن علی سرکار کا کمال تے انہاں دی امرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہاں دی ذات اللہ والے نے ساڈے تک اسلام دین ایمان پہنچایا، انہاں دا انکار کیتا جا سکدا نہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ والے دا انکار کرتا ہے کہ پھر انہوں اپنا سلسلہ ایمان دا دسنا چاہیے کہ میرے تک اسلام پہنچیا کیویں ہے، وہ تے سانوں پھر کو بندہ سمجھا دے پوری بیان کرے۔ اور سب تو پہلے بابیاں دا منکر شیطان ہویا، سب تو پہلے بابا حضرت بابا آدم علیہ السلام صاحب ایویں گل ہے کہ ساری نسل انسانیت کے بعد جناب حضرت آدم علیہ السلام نے تو سب تو پہلے بابے آدم دا منکر پہلا کون ہویا؟ شیطان۔ ہاں تے جڑا آندا ہے میں بابیاں نہیں مانتا تے بابے شے ہی کوئی نہیں، انہوں پوچھ تو کہڑے رستے تے چلدا پیا ہے، کہدے پیچھے جاندا پیا ہے؟ آدم علیہ السلام والے رستے تے نہیں چلدا پیا، تو شیطان والے رستے تے پیا چلدا۔ شیطان نے کیا سی؟ میں نہیں مانتا حضرت آدم علیہ السلام، تائیں کہ پھٹکاریا گیا، ماریا گیا۔ اللہ رب العالمین نے وہ جڑا جنت وچ رہندا سی بابے دا منکر ہویا ہے، اللہ کیا جُتی چوک اس طرح چوک میں لکھے لکھو فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، قرآن پڑھ لے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ فرمایا نکل چھتی کر، ایتھے رہ نہیں سکدا جڑا جنت وچ رہندا ہوئے بابے دا منکر ہوئے اللہ جنت وچ رہ نہیں دیندا، تے جڑا دنیا تے ہوئے سارے بابیاں دا منکر ہوئے اللہ بڑھن کیویں دینا؟ اللہ انہوں بڑھن دینا نہیں۔ تو خیر میری بات لمبی ہوتی گئی، میں موجود رکھنا نہیں سی چاہتا، لیکن چونکہ ضمن میں بات آ گئی اس واسطے میں تھوڑے اصلاح واسطے بات عرض کر دیتی۔ تو جناب حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ کیسی با وفا بیوی سی، باشعار بیوی سی، تا کر کے کہنے والے نے کیا ماں تنے زر ماں تنے فولاد بن سکتی نہیں، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں۔ او شوہر دی با ادب بیوی حضرت سرمہ حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ آپ کے جنہوں دیکھیا کہ شوہر نامدار سو چکے نے، پھر دین کے اندر جا چکے نے، تے بڑیاں غمزدہ ہوئیاں پریشان ہوئیاں۔ خیر رات بھی انہوں نے روزے دے اندر گزری تے اگلا دن بھی روزے دے اندر دوپہر کے وقت جو بے ہوش ہوئے پاک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال ہویا، دکھ ہویا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے معبود کا صدقہ سانوں کے سہل کی اجازت عطا فرما، تا فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ۔ انہاں دی مہربانیاں نے
یہ انہوں کا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرما دیتی ہوں جدوں تک صبح صادق نہ ہوئے ادوں تک پاویں تسی سوو تے پاویں جاگو پاویں کئی باری سو کے پھر اٹھ جاؤ اگر وقت باقی ہے تسی سحری کھا بھی سکتے ہو سبحان اللہ جو چاہو کھا بھی سکتے یہ رخصت ہے تو مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے غلاماں دا صدقہ ہے سانو اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی سحری کی بزرگوں نے اللہ والے جناب حضرت شیخ شرف الدین شاہ رحمت اللہ سید صاحب سن آپ فرماتے سن کہ عبادات کی وجہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اتنی روحانی طاقت عطا فرمائی اگر چاہاں کہ ساری زندگی بھوکا پیاسا ساری زندگی گزار سکتا سبحان اللہ روحانی طاقت اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا فرمائی ہے لیکن میں اس طرح کرتا نہیں کیوں سحری کھانا میرے مصطفیٰ کریم کی سنت مبارک سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ پہ عمل کرنا 1000 سال کی عبادت نالوں بہتر کے افضل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ایسی وہ واقعہ جنہ دے سبب اور جنہ دے وجہ نال جنہ دے صدقے اللہ تعالیٰ نے سانو اس سحری کی اجازت اور رخصت عطا فرمائی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں نیک ہستیاں دا صدقہ ساری آخرت دے اندر بھی اللہ تعالیٰ کامیابی سانو عطا فرما دے ساری دنیا بھی بہتر ہو جائے ساری آخرت